رکوع 11 میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے نہ تو اپنے رسولوں کی اطاعت کی اور نہ دوسری اقوام میں مبعوث ہونے والے پیغمبروں کی۔ اس کے علاوہ تورات میں دی گئی ہدایات کو بھی اپنے مفادات کے تحت تبدیل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1400 سال میں بنی اسرائیل میں انبیاء کی آمد کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا۔ ان انبیاء میں اکثر جوڑیوں کی شکل میں تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل انبیاء کی اطاعت کے بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کرتے، ان کی تعلیمات کی مخالفت کرتے، حتیٰ کہ انہوں نے بعض انبیاء کو قتل بھی کر دیا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کیں، اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بڑے بڑے معجزات سر انجام دیتے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا یا بیماروں کو شفا دینا۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، جبکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ نبی قتل ہو سکتے ہیں، جبکہ رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ جب کسی قوم نے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اس قوم کو تباہ کر دیا گیا اور رسول کو بچا لیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے جنہیں قتل کر دیا گیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے جنہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ نبیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے سلوک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، پھر جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش نفس کے خلاف تھی، جیسے جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، آپس میں فتنہ اور فساد سے بچنا، تو تم تکبر کرنے لگے۔ پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کی خوش فہمی۔ بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نافرمانیوں اور انبیاء علیہ السلام کے قتل جیسے گھناؤنے جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ یا نیک لوگ ہیں اور ہمارے دلوں میں کوئی غلط بات آ ہی نہیں سکتی۔ اس خوش فہمی کو اللہ نے اگلی آیت میں اس طرح رد کر دیا، یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں محفوظ ہیں جن میں کوئی غلط بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طرف سے جواب، بلکہ اللہ نے ان کے کفر یعنی رسولوں کو جھٹلانے اور نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، سو بہت کم لوگ ایمان لائے ہیں۔ بنی اسرائیل اپنی سرشت کے مطابق باقی انبیاء کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بھی انکاری ہو گئے۔ مدینہ کے یہودی سرمایہ کار اور بزدل تھے، اکثر لڑائیوں میں مشرکوں سے شکست کھا جاتے اور پھر مشرکین کو کہتے کہ ہمارا نجات دہندہ آئے گا جو ہمیں پورے عرب کا حکمران بنا دے گا۔ لیکن جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل کی نسل سے ہیں تو تعصب کی بنیاد پر تمام نشانیاں سامنے ہونے کے باوجود انکاری ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب قرآن آ گئی جو اس کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان یعنی بنی اسرائیل یہود کے پاس ہے، اور اس سے بیشتر وہ کفار کے مقابلے میں آنے والے نبی کے ذریعے سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز یعنی قرآن اور آخری نبی آ گئے تو انہیں پہچان لینے کے بعد کفر کرنے لگے۔ سو ایسے کافروں جنہوں نے قرآن کو اور رسول کو پہچان کر بھی اطاعت نہ کی پر اللہ کی لعنت ہے۔